بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستان ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم حکمت نہج البلاغہ میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے وہ فرامین اپنے دوستوں کی خدمت میں پیش کریں گے جن میں انہوں نے تعجب کے پیرائے میں باتوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور وہ یقین سے واقع ہونے والی چیزیں جنہوں نے کل واقع ہونا ہے اور جن کی حقیقت ہے، ان حقیقتوں کو سمجھانے کے لیے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بہت ہی لاجیکل اور دل نشیں پیرائے میں باتوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور یقیناً پر اثر کلام ہے، ایک پر اثر شخصیت کا اور باب مدینۃ العلم کا، کہ آپ فرماتے ہیں عجبت للبخیل، مجھے اس بخیل پر، اس کنجوس پر تعجب ہوتا ہے، یستعجل الفقر الذی منہ ہرب، کہ وہ اس فقر کی طرف جلدی کر رہا ہوتا ہے جس سے وہ بھاگنا چاہتا ہے۔ مجھے تعجب ہے اس بخیل پر، اس کنجوس پر، کہ وہ فقر سے اور وہ ناداری سے، وہ غربت سے بھاگنے کے لیے کنجوسی کرتا ہے، لیکن اگر وہ دیکھے تو وہ بہت جلدی اس فقر اور اس ناداری اور اس غربت کی طرف جو ہے وہ بھاگ رہا ہوتا ہے۔ وَيَفُوتَهُ الْغِنَى الَّذِي إِيَّاهُ طَلَبَ، اور اس سے وہ تونگری اور اس سے وہ غنا اور اس سے وہ خوشحالی اور ثروت جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، جس کی وہ طلب کر رہا ہوتا ہے۔ بخیل اور کنجوس یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کا فقر و فاقہ جلدی ختم ہو اور اس کو غنا جو ہے وہ جلدی حاصل ہو جائے، لیکن جب وہ کنجوسی کرتا ہے تو وہ فقر کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اور غنا اس سے جو ہے وہ دور بھاگ رہا ہوتا ہے۔ فَيَعِيشُ فِي الدُّنْيَا عَيْشَ الْفُقَرَاءِ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بخیل زندگی فقراء کی طرح گزارتا ہے، زندگی وہ غرباء و مساکین کی طرح گزارتا ہے۔ جب اس کے پاس مال و دولت ہوتی ہے اور اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، وہ انہیں استعمال نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ وہ اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے کہ جس کے پاس یہ نعمتیں، یہ مال و دولت نہیں ہوتا، تو وہ فقیر اور کنجوس اور بخیل جو ہے وہ آپس میں برابر ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر کہ جو دنیا میں غرباء کی زندگی، غرباء کی سی زندگی گزارتا ہے، وَيُحَاسَبُ فِي الْآخِرَةِ حِسَابَ الْأَغْنِيَاءِ، لیکن جب آخرت میں جائے گا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے اسے اس طرح حساب دینا ہوگا جیسے غنی لوگوں کا، مالدار لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ یعنی کنجوس شخص جو ہے وہ مال و دولت تو اکٹھا کرتا ہے، اور جتنا وہ اکٹھا کرتا ہے اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا، تو دنیا میں اس مال کو استعمال نہیں کیا تو وہ غرباء، فقراء اور مساکین کی طرح ٹھہرا، اور آخرت میں چونکہ اس نے مال اکٹھا دنیا میں کیا تھا، آخرت میں اس کا حساب دینا ہے، تو جس طرح اغنیاء اور صاحبان ثروت اور صاحبان مال و دولت جس طرح اپنے مال و زر کا حساب دیں گے، وہ بخیل اور کنجوس بھی اسی طرح اپنے اکٹھا کیے ہوئے مال کا حساب و کتاب جو ہے وہ دے گا۔ وَعَجِبْتُ لِلْمُتَكَبِّرِ، آپ فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے اس تکبر کرنے والے پر، الذی کان بالامس نطفۃ، جو کل ایک نطفہ تھا،
یعنی اپنی ایک حیثیت، وہ متکبر تکبر کرنے والا اپنی وہ حیثیت بھول جاتا ہے کہ وہ پانی کا، مائع مہین کا جو ہے وہ ایک نطفہ تھا، ایک اس کی حیثیت جو ہے وہ قطرہ آب سے زیادہ نہیں تھی۔ وَيَكُونُ غَدًا جِيفَةً، اور کل اس نے مردار ہو جانا ہے، قبر میں لوگ اسے جو ہے وہ ڈال کر چلے آئیں گے۔ تو کس چیز پر وہ تکبر کر رہا ہے؟ وہ تو کل نطفہ تھا اور آنے والے کل میں جو ہے وہ جیفا یعنی ایک مردار کی حیثیت ہو جائے گی اس کو۔ وَعَجِبْتُ لِمَنْ شَكَّ فِي اللَّهِ وَهُوَ يَرَى خَلْقَ اللَّهِ، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو اللہ کی ذات میں شک کرتا ہے کہ اللہ خدا جانے اللہ موجود ہے کہ نہیں ہے، اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے، اللہ ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ دیکھ اللہ کی مخلوق کو رہا ہوتا ہے۔ تو تعجب ہے اس شخص پر کہ وہ مخلوق کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، لیکن وہ خالق کا جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَعَجِبْتُ لِمَن نَسِيَ الْمَوْتَ، مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو موت کو بھول جاتا ہے۔ وَهُوَ يَرَى الْمَوْتَى، حالانکہ وہ میتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، مردوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بے جان مخلوق کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ کیسے موت کا انکار کر سکتا ہے؟ آج اگر وہ اپنے بھائی کی، اپنے باپ کی، اپنی والدہ کی، اپنے عزیز و اقارب میں سے کسی کی میت کو دیکھ رہا ہے تو تعجب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھول جائے کہ جس طرح آج میرے یہ پیارے اس حالت میں پڑے ہیں، کل میں نے بھی اسی حالت میں آ جانا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جو میتوں کو، جو مردوں کو دیکھتا ہے لیکن موت کو بھول جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَنْكَرَ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دوسری دفعہ اٹھانے کا انکار کرتا ہے، یعنی قیامت کو اللہ اٹھائے گا تمام مخلوق کو، انسانوں کو، تو مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جو قیامت کے دن اٹھنے کا انکار کرتا ہے۔ وَهُوَ يَرَى النَّشْأَةَ الْأُولَى، حالانکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے پہلے اٹھنے کو، یعنی پیدائش کو۔ دیکھیں نا، ایک شخص کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ اگر اس کا ملاحظہ کر رہا ہے تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کل اس جان نے جو اس دنیا میں آئی ہے اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا وَعَجِبْتُ لِعَامِرِ دَارِ الْفَنَا، کیا خوبصورت بات! آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ یہ فنا ہو جانے والے گھر کو تو بڑا خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ آباد کرتا ہے۔ وَعَجِبْتُ لِعَامِرِ دَارِ الْفَنَا، دار الفنا کو آباد کرنے والے شخص پر مجھے تعجب ہوتا ہے۔ وَتَارِكِ دَارِ الْبَقَاءِ، اور ہمیشہ رہنے والے گھر کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ جو چند سالوں کا گھر ہے اسے تو خوبصورت بناتا ہے، بڑا مرصع کرتا ہے اس کو، اور بڑی خوبصورت ٹائلز لگا کر بڑا رنگ و روغن اسے کرتا ہے، لیکن کل ہمیشہ کے لیے جس گھر میں اس نے بسنا ہے اس گھر کو وہ تیار نہیں کرتا، اس کے رنگ و روغن اور اس کی جو ہے وہ زیبائش و آرائش پر توجہ نہیں کرتا۔ تعجب ہوتا ہے مجھے اس شخص پر۔ خوبصورت باتیں اور خوبصورت شخصیت کے عظیم افکار۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔